बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। इंसानी हकूक का आलमी दिन, पाकिस्तान का आलमी बरादरी पर भारत के गैर कानूनी पर जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में संगीन जराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जिम्मेदार ठहराने पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा, आलमी बरादरी को भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल की आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए भारत से अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन को मंजूर करने और कश्मीरी अवाम के हकूक का एहतराम करने का मुतालबा करना चाहिए। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर मुल्क भर में योम यकजहती कश्मीर रैलियां, मकबूजा कश्मीर में जारी काबिज भारतीय अफवाज के मुजालिम की मजम्मत की गई। रैलियों में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने भारत के खिलाफ कश्मीरियों और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। रैली से खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा, कश्मीरियों को भारतीय जुल्म और जबर का और इस्तकामत के साथ मुकाबला करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुनिया की तमाम बड़ी पार्लिमान को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाने की जरूरत है। भारत की गैर कानूनी तसल्लुत में ह्यूमन राइट्स के आलमी डिक्लेरेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर पैगाम, कहा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब कर लिए गए हैं, वहाँ मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। आलमी बरादरी इंसानी हकूक की पामाली पर काबिज भारतीय फौज को कटहरे में खड़ा करने के लिए अमली इक़दाम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहा, आज दुनिया भर में इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाते हुए इसके अलम बरदारों को वादी जन्नत नज़ीर में बेगुनाह इंसानों के रवाब बदतरीन मुजालिम और उनकी बुनियादी हकूक की संगीन तरीन पामालियों का नोटिस लेना होगा। इंसानी हकूक की आलमी दिन पर कश्मीर मीडिया सर्विस ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय अफवाज की रिपोर्ट जारी कर दी। 1989 से अब तक 95,728 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। 11,231 ख्वातीन की बेहरुमती की गई, जबकि 1,10,375 रिहायशी मकानात और दीगर अमलाक को तबाह किया गया। पैलेट गन्स की फायरिंग से स्कूलों के हजारों तलबा और तालिबात जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंसानी हकूक के हवाले से बहुत से इक़दाम उठाए हैं। मौजूदा हुकूमत ने बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूम तबके के हकूक के लिए काम किया। विफाकी वज़ीर इंसानी हकूक शीरीन मज़ारी का इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर वीडियो पैगाम, कहा, मौजूदा हुकूमत ने बच्चों और ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद के खिलाफ एंटी रेप ऑर्डिनेंस और बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ ज़ैनब अलर्ट कानून पेश किया। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा और साइबर वार का पोल खोल दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहा, भारत 15 बरस से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता चला आ रहा है। नेटवर्क को श्रीवास्तव ग्रुप और ANI न्यूज एजेंसी मिलकर चला रहे थे और 6 हथकंडों के बावजूद भारत पाकिस्तान की नाम और साख को मुतासिर करने में नाकाम रहा। भारत से सब सच्ची खबरें मनफी होती हैं, लिहाजा वो जाली खबरों पर जीता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यूरोपीय इन्फो लैब की तहकीकाती रिपोर्ट के मंदरजात ट्विटर पर शेयर कर दिए। कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा मिशन जो 2005 में मौजूद है, जबकि गुज़िश्ता साल इसके बेनकाब होने के बावजूद इसमें 750 जाली मीडिया और आउटलेट्स का बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के नए सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल की मुलाकात। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म के दौरे काबुल, पाक अफगान ताल्लुकात और अफगानिस्तान में जारी अमन अमल पर गुफ्तगू हुई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दरीना गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा काबुल से दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती शोबाजात में दोतरफा ताउन के फ़रोग़ की नई राहें हमवार हुई हैं। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने एहसास प्रोग्राम सरपरस्ती की सियासत से कारकर्दगी की सियासत की जानिब मुंतकिली के उन्वान से सर माइकल बार्बर की रिपोर्ट का इजरा कर दिया। डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा, ये रिपोर्ट हमें अपने पहले साल में एहसास प्रोग्राम की कामयाबियों पर गौर करने में मदद देती है और मुसलसल कामयाबी की राह हमवार करती है। डॉक्टर सानिया नश्तर ने आइंदा 3 माह के दौरान पहला एहसास सेंटर खोलने का ऐलान किया। सेंटर में 1 विंडो सहूलियात मुयस्सर होंगी। अमीर उल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से पाकिस्तान में तैनात जापान और मिस्र के सफीरों की अलग अलग मुलाकातें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने खित्ते के मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 46,376 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 3,138 केसेस रिपोर्ट, जबकि 56 अफराद जमा हुए। मुल्क भर में 3,74,301 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुआ।
दुनिया भर में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 6 करोड़ 83 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 15,57,000 से तजावुज कर गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जब सबसे ज्यादा बारिश दीद लोयर में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी है, बड़ी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जलसों जुलूसों करने वाले अवाम की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना की हालिया सूरत हाल का बहैसियत कौम मुकाबला करना है। बढ़ती हुई सर्दी के साथ कोरोना के ज़्यादा फैलने का खदशा है। उन्होंने मुखालिफिन से कहा कि वो अपने जलसों और जुलूसों को शेड्यूल 2-3 माह बाद कर लें। शादी हाल, स्कूल्स और रेस्टोरेंट्स को कोरोना की वजह से ही बंद किया गया है। यही लोग फिर हमें कहते हैं कि एक तरफ आप पाबंदियां लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ जलसे हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से अपील की कि मास्क पहनने से वायरस से बचा जा सकता है। ये वक्त है कि कौम मिलकर एहतियात करे। सबसे बड़ा SOP मास्क पहना जाए। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम के खिलाफ संगीन जराइम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जिम्मेदार ठहराया जाए। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि आज का दिन हमारे इस अज़म के इयादा का दिन है कि इंसानियत का एहतराम किया जाए और किसी इम्तियाज़ के बगैर इंसानी हकूक़ के एजेंडे को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए भारत से अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन को मंजूर करने और इंसानी हकूक़ और कश्मीरी अवाम की बुनियादी हकूक़ का एहतराम करने का मुतालबा किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया की तमाम बड़ी पार्लिमान को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज जमहूरियत के अलमबरदार जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम ह्यूमन राइट्स के आलमी डिक्लेरेशन और को तस्लीम करते हैं और लेकिन आज भारत के गैर कानूनी तसल्लुत में जम्मू और कश्मीर में इस डिक्लेरेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक 101 खवातीन की इज्तिमाई आबरू रेजी हुई और 15 के करीब खवातीन बेवा हुई हैं। बच्चों को पैलेट गन्स का निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं। वहाँ मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। बैनुल-अक़वामी मीडिया को रसाई नहीं दी जा रही, लेकिन जो खबरें बाहर आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों को सूरत हाल से आगाह रखने की कोशिश की है। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को मुसलसल सूरत हाल से आगाह रखा है। आज हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतें सरापा एहतजाज हैं। भारत का सेकुलर स्टेट और सबसे बड़ा जमहूरियत होने का तासुर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। भारत की तरह किसी तरफ से भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खतरे से दुनिया को मुसलसल आगाह कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आज दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाते हुए इसके अलमबरदारों को वादी जन्नत नज़ीर में बेगुनाह इंसानों से रवा बदतरीन मुजालिम और इनके बुनियादी हकूक़ की संगीन तरीन पामालियों का नोटिस लेना चाहिए। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से दुनिया की सबसे बड़ी जेल का मंजर पेश कर रहा है। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग अपने ही घरों में कैद हैं। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद हैं। इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम रुकवाकर और कश्मीरियों की बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से ही इस दिन के आलमी साख को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों को इन मुजालिम की नोटिस लेना चाहिए और भारत और काबिज़ भारतीय अफ़वाज को कटहरे में खड़ा करके इनके लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत से इक़दाम उठाए हैं। मौजूदा हुकूमत ने बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूम तबके के हकूक़ के लिए काम किया। बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से कई नए क़वानीन भी बनाए गए हैं। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी हम इंसानी हकूक़ का दिन मनाते हैं। PTI की हुकूमत ने
بہت سے ایریاز میں انسانی حقوق کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اور کر رہی ہے۔ ہم نے خاص طور پہ بچوں کی اور خواتین کی حفاظت کے لیے اور جو مظلوم طبقے ہیں ان کے حقوق کے لیے کام کیا ہے اور آگے اور بھی کریں گے۔ کئی نئے قوانین بنے ہیں، خاص طور پہ بچوں کی اور عورتوں کی جنسی تشدد کے خلاف نیا آرڈیننس آ گیا ہے، اینٹی ریپ آرڈیننس۔ بچوں کی ساتھ جو تشدد ہوتا ہے اس پہ زینب الرٹ کا قانون بھی آ گیا ہے، اور پرائم منسٹر کے پورٹل پہ ایک زینب الرٹ ایپ بھی اب بن چکا ہے، اور نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ بن چکی ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایپ بنایا ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برابری اور آزادی کا جو ویژن دیا اس پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت میں اقلیتوں میں اور انسانی حقوق کے حوالے سے حکومتی پالیسی کو واضح کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ میں خود بھی برطانیہ میں اقلیتی طبقے میں رہا ہوں۔ اقلیتوں کے لوگ خود بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں۔ افسوس ہوتا ہے یونائیٹڈ نیشن کے بہادر خان غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے۔ دنیا میں کون نہیں جانتا کہ مودی نے کس طرح سے ظلم و ستم جاری رکھا ہوا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اور برطانیہ کے 36 ممبران پارلیمنٹ نے اس ظلم کی مخالفت کی ہے۔ نام نہاد چیمپئن آف پیس صاحب بہادر بنتے ہوئے پاکستان کے خلاف رپورٹ شائع کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ یہ دیکھ نہیں سکتا کہ بھارت میں اقلیتوں سے کیا سلوک ہو رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کے لیے جتنا کام ہو رہا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں اقلیتوں، ٹرانسجینڈرز، خواتین اور دیگر کو بھی کوٹے میں مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ہماری مائنارٹیز نے پاکستان کی ترقی میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہنگو سے، جہاں سول سوسائٹی کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے بھارت کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ ریلی سے سینئر صحافیوں اسرار احمد، طارق محمد مغل اور اقلیتی رہنما پنڈت ہری دریال سندھو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو بھارتی ظلم و جبر کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے اپنی ہی قراردادوں پر عمل کرانے میں ناکام ہیں۔ کشمیریوں کی آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور پوری قوم یکجان ہے۔ عالمی برادری بھارتی جبر و تشدد اور کشمیریوں کے حالت زار پر خواب خرگوش کی نیند سے بیدار ہو کر اپنے کردار کو ادا کیا جائے، جبکہ مقررین نے کہا کہ مزید بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کا ذمہ دارانہ رویہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے اور کشمیریوں کو اپنا حق دلانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا پاس کرے۔ دوسری جانب جیکب آباد میں بھی انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر شوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہید اللہ بخش پارک سے لے کر پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جس میں کارکنان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے، جنہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان اور بھارتی سرکار اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ پاکستان ایک ہی آواز پر اپنے افواج اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہاں پر عام خبر دیں آپ کو، ملک بھر میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 40,376 ہو گئی ہے۔ این سی او سی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 10,145، سندھ میں 23,096 اور خیبر پختونخوا میں 4,690 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 523 اور اسلام آباد میں 6,344 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 156 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,422 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 3,138 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 56 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا 3,74,301 مریض صحت یاب ہوئے، جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,77,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 15,44,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا نے عالمی وبا کرونا کی دوسری لہر میں شدت کے نتیجے میں ایک بار پھر صوبے بھر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام چھوٹے بڑے اسپتالوں، ہیلتھ یونٹس اور دیگر اداروں میں 91 ایمبولینسز، گاڑیاں اور لاکھوں تجربہ کار رضاکاروں کی خدمات غیر مشروط طور پر حکومت کو پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور پریس کلب میں الخدمت فاؤنڈیشن کی صوبائی صدر خالد وقاص نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تمام اضلاع کے ضلعی صدور کو ہدایت کی ہے کہ الخدمت کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اضلاع کی سطح پر متعلقہ ریاستی اداروں کی بھرپور معاونت کریں اور اس سلسلے میں اضلاع کی سطح پر اداروں کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں۔ صوبے بھر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے
تحت 91 ایمبولینس اور لاکھوں تربیت یافتہ رضاکاروں کی ٹیمیں موجود ہیں جن کی خدمات ایمرجنسی کی صورت میں حکومت کو پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ملک بھر کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی کرونا وبا کے پہلے مرحلے میں لاک ڈاؤن والے علاقے میں تقریباً 1.5 لاکھ گھرانوں تک فوڈ پیکیجز اور 81,000 سے زائد گھرانوں تک ایمرجنسی کے دوران پکا پکایا کھانا پہنچایا ہے۔ 3,22,000 سے زائد فیس ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز عوام میں تقسیم کیے گئے۔ 14,000 سے زائد مساجد، چرچز، مندروں اور گردواروں، سکولوں، دفاتر، 419 اسپتالوں میں جراثیم کو سپرے کیے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے بھی آگاہ کرتے جائیں۔ یورپی یونین ڈس انفو لیب نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بھارتی منفی پروپیگنڈا اور سائبر وار کا پول کھول دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارتی سائبر وار کا ایک بار پھر پول کھل گیا ہے۔ EU ڈس انفو لیب کی حالیہ رپورٹ میں تمام حقائق بیان کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارت جعلی خبروں سے پروپیگنڈا کرتا تھا۔ 15 برس سے پاکستان کے خلاف بھارت پروپیگنڈا کرتا چلا آ رہا ہے۔ نیٹ ورک کو سری واسطو گروپ اور ANI نیوز ایجنسی مل کر چلا رہے تھے۔ پروپیگنڈا میں فوت شدہ شخصیات کے ناموں کو بھارتی نیٹ ورک استعمال کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھارتی بہت سی جعلی NGOs کے نام بھی استعمال کر رہا تھا۔ ان اوچھے ہتھکنڈوں کے باوجود بھارت پاکستان کے نام اور ساکھ کو متاثر کرنے میں ناکام رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے پاکستان مخالف فیک نیوز جعلی میڈیا سائٹس کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ ایک ریاست انٹرنیٹ اور میڈیا کو ایک ملک کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ہم اس حوالے سے معاملے کو تمام ممکنہ پلیٹ فارمز پر اٹھائیں گے۔ بھارت خطے میں عدم استحکام کی بجائے اپنے مسائل پر توجہ دے۔ زاہد حفیظ نے کہا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری افواج ہم وقت چوکنا ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بھارت سے سب سے سچی خبریں منفی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ جعلی خبروں پر جیتا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ فوت شدہ پروفیسرز اور وسیع پاکستان مخالف جعلی خبروں کی بھارتی پروپیگنڈا مشین جو 2005 سے موجود ہے، گزشتہ سال اس کے بے نقاب ہونے کے باوجود اس میں 750 جعلی میڈیا اور آؤٹ لیٹس کا بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے سب سچی خبریں منفی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ جعلی خبروں پر جیتا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں اس حوالے سے EU انفو لیب کی رپورٹ کے مندرجات بھی شیئر کیے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت پائیدار ترقیاتی اہداف 2030 کے تحت غربت میں کمی اور صحت کے سہولیات میں بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی اہمیت کے حامل ہے۔ قومی زچگی سروے سے متعلق ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شوکت خانم کینسر اسپتال قائم کیا، وہ صحت کے شعبے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے پاکستان کے لیے افغانستان کے نئے سفیر نجیب اللہ علی خیل نے ملاقات کی ہے۔ دوران ملاقات وزیر اعظم کے دورہ کابل، پاک افغان تعلقات اور افغانستان میں جاری امن عمل پر گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ نے پاکستان میں بطور افغان سفیر ذمہ داریاں سنبھالنے پر نجیب اللہ علی خیل کو مبارکباد دی ہے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین دیرینہ گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ نائجر میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس کے موقع پر مجھے افغان ہم منصب سے ملاقات کا موقع ملا، جس دوران افغان وزیر خارجہ نے افغان امن عمل میں پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے تخفیف و غربت پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ آئندہ 3 ماہ کے دوران پہلا احساس سینٹر کھل جائے گا جس میں 1 ونڈو کی سہولیات میسر ہوں گی۔ احساس پروگرام سرپرستی کی سیاست سے کارکردگی کی سیاست کی جانب منتقلی کے عنوان سے جاری سر مائیکل باربر کے رپورٹ کے اجرا کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلیوری ایسوسی ایٹس کی ایک جامع اور بروقت پیش کی جانے والی رپورٹ ہے جو ہمیں اپنے پہلے سال میں احساس پروگرام کی کامیابیوں پر غور کرنے میں مدد دیتی ہے اور مسلسل کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمانڈ سنبھال لی ہے۔ اس سے پہلے یہ کمانڈ دوست ملک ترکی کے پاس تھی۔ پاک بحریہ اس سے پہلے بھی 8 مرتبہ ٹاسک فورس 151 کی کمانڈ سنبھال چکی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تبدیلی کمانڈ کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹر بحرین میں منعقد ہوئی۔ پاک بحریہ کے کموڈور عبد المنیب کو کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کا نیا کمانڈر تعینات کر دیا گیا ہے۔ کموڈور عبد المنیب نے اپنے خطاب میں سبکدوش ہونے والے کمانڈر کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 اور ان کی ٹیم کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ اور دیگر ممالک کی بحری افواج کے ساتھ مل کر کام کرتی رہے گی۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی زیر نگرانی اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 میری ٹائم سیکیورٹی، بحری قزاقی اور سمندر میں دہشت گردی کی روک تھام کو یقینی بناتی ہے۔
تقریب میں بحرین میں تعینات پاکستان اور ترکی کے سفیروں سمیت دیگر سفارتی اور عسکری شخصیات نے بھی شرکت کی ہے۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے پاکستان میں تعینات جاپان اور مصر کے سفیروں نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ نیول ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق دونوں سفیروں نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ نیول چیف اور معزز مہمانوں نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آگے بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تخفیف اسلحہ سے متعلق پاکستان کی پیش کردہ 4 قراردادیں منظور کر لی ہیں، جو پاکستان کی بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر امن و سلامتی کی کوششوں کا اعتراف ہے۔ پاکستان کی پیش کردہ قراردادوں کی حمایت جنرل اسمبلی کی تخفیف اسلحہ کمیٹی کے 193 ممبران نے کی ہے، جنہوں نے پاکستان کی کوششوں کو بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان قراردادوں کو منظور کیا ہے۔ 4 قراردادوں میں سے 3 قراردادیں علاقائی تخفیف اسلحہ، علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر روایتی اسلحے کی کنٹرول کے ساتھ ساتھ علاقائی اور ذیلی علاقوں کے تناظر میں اعتماد سازی کے اقدامات کو فروغ دینے سے متعلق تھی، جبکہ پاکستان کی پیش کردہ چوتھی قرارداد غیر جوہری ریاستوں کے لیے امن و سلامتی کو یقینی بنانے سے متعلق تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جان کمال خان کی زیر صدارت ترقیاتی امور کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں رواں مالی سال کی ترقیاتی پروگرام میں شامل ممکنہ خوراک، جنگلات اور جنگلی حیات بہبود، آبادی پر پراسیکیوشن، مذہبی امور اور محکمہ سماجی بہبود کی جاری اور نئی ترقیاتی منصوبوں اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری منصوبہ بندی اور ترقیات نے اجلاس کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وزیر کالونیز اور جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ عمران خان ہمارے کپتان ہیں اور ان کی ٹیم پاکستان ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ملک کو موجودہ بحران اور مشکل حالات سے کیسے نکالنا ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی سازشیں وزیر اعظم عمران خان کی منصوبہ بندی کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 دن سے پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھ کے استعفوں کے بارے میں سوچ و بچار کر رہی ہے، اور استعفوں کے حوالے سے سب سے زیادہ جلدی نواز شریف صاحب کو، بیگم صفدر رحمان صاحبہ کو اور مولوی فضل الرحمان صاحب کو ہے، اور پیپلز پارٹی اور شین لیگ اور باقی جماعتیں وہ ہچکچا رہی ہیں استعفیٰ دینے سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور بیگم صفدر رحمان صاحب کے اور مولوی فضل الرحمان صاحب کے پلے تو کچھ نہیں ہے، استعفے دینے سے ان کا کچھ جاتا نہیں ہے، اور باقی جماعتوں کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے استعفیٰ دینے سے۔ اور بلاول زرداری صاحب نے پچھلے 2 دنوں سے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے، آپ لانگ مارچ نکالیں گے، آپ استعفے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، ان کو بس جلدی ہے کہ سنیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق۔ یہ نون لیگ، میم لیگ اور مولانا فضل الرحمان لیگ یہ صرف اور صرف ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اپنی کرپشن اور بددیانتی کو بچانے کے لیے۔ باقی ان کے استعفوں کا ڈرامہ یہ ہے کہ نون لیگ کے ریلو کٹے اور ٹیچر قسم کے جو ان کے کھلاڑی ہیں ان کے استعفے انسٹاگرام میں آ رہے ہیں، ٹک ٹاک میں آ رہے ہیں، فیس بک پہ آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، لیکن اسپیکر اسمبلی کے ٹیبل پہ نہیں آ رہے۔ یہ ڈرامے بازی بیگم صفدر رحمان صاحبہ کسی ان میں قطعاً کوئی اتحاد نہیں ہے، پیپلز پارٹی 1% بھی تیار نہیں ہے استعفے دینے کو، تو یہ عوام کو بیوقوف مت بنائیں۔ پاکستان اس وقت تعمیر و ترقی کے راستے پہ گامزن ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بائی برتھ ایک کپتان اور کھلاڑی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کرائسس میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور کرائسس میں سے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو اور اپنی ٹیم کو سرخرو کرنا ہے، اور ان کی ٹیم پاکستان ہے۔ تو آپ جیسے لوگ ان کے مقاصد کو اور ان کے پلانز کو ناکام نہیں بنا سکتے۔ بہت شکریہ۔ ملتان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہری میں صفائی کے لیے آپریشن کلین اپ جاری ہے۔ ویسٹ اٹھانے کے لیے تمام ہیومن ریسورس اور مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہر میں جمع ہو جانے والے ویسٹ کو اٹھانے کے لیے آپریشن کلین اپ گزشتہ 36 گھنٹوں سے جاری ہے۔ کمپنی نے آپریشن کلین اپ سے دوران اٹھائے جانے والے ویسٹ کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ اب تک شہر سے 1835 ٹن ویسٹ اٹھایا گیا ہے۔ خبر دیں آپ کو اوکاڑا سے، جہاں پولیس نے 2 ماہ میں سنگین جرائم کے 64 مقدمات ٹریس کر کے 13 خطرناک گینگز کو گرفتار کر لیے ہیں۔ ریجنل پولیس آفیسر طارق عباس قریشی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آئی جی پولیس انعام غنی کے ویژن اور احکامات کی روشنی میں ڈی پی او فیصل شہزاد نے 2 ماہ میں سنگین جرائم کے 64 مقدمات ٹریس کر کے 13 خطرناک گینگز گرفتار کیے ہیں، جبکہ گرفتار ملزمان سے 1 کروڑ 64 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد کر کے مالکان کے حوالے کیا گیا۔
اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. بالائی سندھ میں بھی چند مقامات پر بارش کی توقع ہے. اس دوران کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، گلگت بلتستان اور بالائی سندھ میں بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش لوئر دیر میں 10 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. اے بی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہمارے ویب سائٹ abp.com.pk.